السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی 2 آیتیں پڑھیں گے، آیت نمبر 159 اور آیت نمبر 160۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو نازل کیا ہے ہم نے، من البینات واضح دلیلوں میں سے، والہدی اور ہدایت کو، من بعد ما بعد اس کے جو، بیناہ ہم نے کھول کر بیان کر دیا اس کو، للناس فی الکتاب لوگوں کے لیے کتاب میں، اولئک وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے جن پر اللہ، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر تمام لعنت کرنے والے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ ہمارے نازل کیے ہوئے روشن دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم ان کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر چکے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 160۔ الا الذین مگر جن لوگوں نے، تابوا واصلحوا وبینوا توبہ کی اور اصلاح کر لی انہوں نے اور کھول کر بیان کر دیا انہوں نے، فاولئک اتوب علیہم تو یہی لوگ ہیں میں توبہ قبول کرتا ہوں جن کی، وانا التواب الرحیم اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، نہایت رحم والا ہوں۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔ اب دیکھیے کہ ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے چند طرح کا تعلق ہے۔ پہلا تعلق تو یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں صبر کا ثواب اور صابرین کے درجات بیان کیے گئے۔ اب یہ صبروں یعنی ان علماء یہود کے عذاب کا ذکر ہے جنہوں نے محض دنیاوی نقصان کے اندیشے سے توریت کے احکام جو ہیں وہ چھپا لیے۔ اگر یہ صبر سے کام لیتے تو فائدے میں رہتے۔ دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیتوں میں شکر کا حکم دیا گیا اور شاکرین کے درجے بیان ہوئے۔ اب ان ناشکر یہودیوں کے عذاب کا ذکر ہے جنہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت کی ناشکری کی اور ان کے جو اوصاف ہیں ان کو چھپایا۔ تیسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا جو یہودی اور عیسائی صفا مروہ کی صحیح پر کرتے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں شبہ ڈالتے تھے کہ یہ بت پرستی ہے۔ اب ان معترضین جو ہیں ان کے عذاب کا ذکر ہے جو صفا مروہ کی حقانیت جان کر بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ صفا اور مروہ کی صحیح پہلے ہی سے ہوتی آئی ہے اور یہ دین ابراہیمی کا رکن ہے، ان پر بت تو بعد میں رکھے گئے تھے۔ اور چوتھا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ صفا اور مروہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ دین کی نشانیاں ہیں، ان کی تعظیم اور صحیح میں گناہ نہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان نشانیوں کے جو منکرین اور ان کی عظمت چھپانے والے وہ ملعون ہیں، کیونکہ اہل کتاب توریت سے جانتے تھے کہ یہ پہاڑ عزت والے ہیں۔ پھر یہ تعلق ہے کہ پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ صفا مروہ شاعر اللہ ہے، اگر ان پر بت رکھ دیے گئے تو اس سے ان کی اصل عظمت نہیں جائے گی۔ اللہ کی مقبول چیز کی شان بت جو ہے وہ نہیں گھٹا سکتے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ کعبہ ایمان اور صفا مروہ جو ہیں وہ عرفان اور رحمت رحمان ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شعائر اللہ ہیں، ان کی عظمت علماء یہود کے چھپانے سے چھپ نہیں سکتی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ان بے وقوفوں کے گھٹانے سے نہیں گھٹ سکتی، کسی کے دھول اڑانے سے سورج کی روشنی تو نہیں مٹ سکتی نا۔ یہ جو آیتیں ہیں ان کا جو شان نزول ہے یعنی آیت نمبر 159 اور آیت نمبر 160، ان کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل، سعد ابن معاذ اور خارجہ ابن زید نے علماء یہود سے توریت کی بعض باتیں پوچھی، انہوں نے وہ احکام چھپائے اور نہ بتائے، تو پھر اس پر یہ والی جو آیت کریمہ ہے وہ نازل ہوئی۔ در منصور میں ہے کہ صلبہ ابن غنمہ انصاری کا ایک یہودی دوست تھا، انہوں نے اس یہودی سے پوچھا کہ کیا تم اپنی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تو پھر اس پر یہ جو آیت کریمہ ہے وہ نازل ہوئی۔ اب دیکھیے آیت کا جو پہلا حصہ ہے ان الذین یکتمون، اگرچہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں آئی لیکن اس کے الفاظ جو ہیں وہ عام ہیں، لہٰذا
अल्लाज़ीना से वो सब लोग मुराद हैं जो दीन को छुपाते हैं। यक्तुमूना, तत्मुन या कितमानुन से बना है, जिसके मानी है किसी ज़रूरी चीज़ को ज़रूरत के वक़्त जानबूझकर छुपाना, और गैर ज़रूरी चीज़ को छुपाना जो है वो सितर कहलाता है। सितर अच्छा और कत्म बुरा है, इसीलिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल जो है उसका नाम सत्तार है, कताम नहीं है। फिर देखें कि कत्म की दो सूरतें हैं। कत्म का मतलब है छुपाना आसान अल्फाज में। तो एक ये छुपाने से यानी मुराद ये है कि चीज़ छुपा ही ली जाए, एक ये सूरत है। दूसरा ये कि उसे मिटाकर उसकी जगह दूसरी चीज़ रख दी जाए। बनी इसराइल का छुपाना किसी दूसरी किस्म का था, यानी कि तहरीफ और तब्दील। लेकिन इस वईद में दोनों किस्म के छुपाने वाले दाखिल हैं, यानी वो लोग जो छुपाते हैं, चूँकि अल्लाह ताला जानता था कि आज तो यहूदों ने सारा तौरात और इंजील की वो आयात छुपा रहे हैं जिनमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात पाक है। और आइंदा मुसलमानों में ऐसे उल्मा पैदा होंगे जो कुरानी आयात नात को छुपाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल को पता था बुतों की आयात और नबियों पर पढ़ेंगे, मगर नात शरीफ की आयतों को कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे, बल्कि उनमें तहरीफें तवीलें ऐसी करेंगे कि जिनसे नात साबित ही ना हो। इसलिए अल्लाज़ीना यक्तुमूना को मुतलक फरमाया, यानी जो लोग भी ईसाई, यहूदी या मुसलमान नात मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छुपाएं। यानी अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि वो कोई भी हो, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो या मुसलमान हो। आज इर्द गिर्द हम अपने देखते हैं ना, कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कि इस तरह की बातें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बातें छुपाते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातो सिफात जो हैं वो छुपाते हैं। आयत का जो अगला हिस्सा है, मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा। बय्यिनात बय्यिना की जमा है, जिसके मानी है बहुत खुली हुई चीज़, जिसे निशानियों से भी पहचाना जा सके। इससे मुराद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसाफ और तब्दीली किबला के अहकाम और सफ़ा मरवा वगैरह और अलामात दीन की ताज़ीम है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़ाहिर थी। और हुदा से तौरात शरीफ की वो आयतें मुराद हैं जिनमें नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का हुक्म दिया गया। यानी उन चीज़ों को छुपाते हैं जो बिल्कुल ज़ाहिर हैं, और उन आयात को मिटाते हैं जिनके ज़ाहिर करने का हुक्म था। अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील की नात वाली आयतों को बय्यिनात तो इसलिए फरमाया कि सूरज की तरह किसी के छुपाने से छुप नहीं सकेंगी, क्योंकि उन्हें यानी कि उन आयात को हमने खूब वाज़े और रोशन किया है। ये छुपाने वाले रब से लड़ना चाहते हैं, और खुदा इसलिए फरमाया कि अगरचा तौरात और इंजील की आयात अहकाम जो हैं वो मनसूख हो चुकने के बाद खुदा यानी हदायत ना रही, खुदा का मतलब हदायत है, बल्कि अब हवा यानी कि नफसानी ख्वाहिशें बन गई। मगर उन किताबों की आयात तौहीद वाली और उन किताबों में जो नाते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयात हैं, इसी तरह अब भी वो हदायत है। ये नाकाबिले नसख है, इन्हें कोई उड़ा नहीं सकता, धो नहीं सकता, मिटा नहीं सकता इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अब देखें कि मिन बादी मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब। अब इसमें देखें कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने तौरात में ये आयतें सारे लोगों के लिए उतारी थी, ना कि सिर्फ उन उल्मा के लिए, मगर उन्होंने हमारा मुकाबला करते हुए इन्हें छुपाया। अब देखें यहाँ किताब से मुराद कुरान मजीद है, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने तो कुरान पाक में तौरात की वो आयतें और ये सारे अहकाम लोगों पर खूब जाहिर कर दिए हैं और उनकी हिकमतें खूब समझा दी। अब इन यहूदियों से ये चीज़ें जो हैं वो छुप ना सकेंगी, मगर फिर भी ये अपनी खबासत से इनको छुपाने की कोशिश करते हैं। तफसीर कबीर और तफसीर रूहुल बयान ने फरमाया कि बय्यिनात से मुराद वही और आसमानी किताबें हैं, और अल हुदा से अकली और नकली दलाइल हैं। और हो सकता है कि लिन्नास में जो अलिफ और लाम है वो इस्तगराकी हो, यानी तौरात और इंजील की आयात अहकाम तो सिर्फ बनी इसराइल के लिए आती थी, मगर आयात नात जो है यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात हैं, उनकी जो आयात थी वो तो ता क़यामत सारे इंसानों के लिए भेजी गई। यानी अहकामात जो थे तौरात और इंजील में, वो तो उस वक़्त उन्हीं कौमों पर थे
اسی امت پر تھے یعنی بنی اسرائیل پر تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں وہ تو تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے ہیں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو توریت اور انجیل یہ کتابیں جو تھیں ان کے سارے احکامات منسوخ ہو گئے، اور سارے کے سارے احکامات جو ہیں وہ قرآن پاک میں جو آئے وہ اب قیامت تک کے لیے وہی لاگو ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہود و نصارہ، یہ لوگ ان کے ٹھیکیدار کیوں بن بیٹھے ہیں، اور یہ لوگوں کو کیوں نہیں سناتے، کیوں نہیں بتاتے کہ یعنی یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ توریت اور انجیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور صفات موجود ہیں، ان کے بارے میں ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اب جو لوگ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات کی جو آیات ہیں چھپاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے، اولئک یلعنہم اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں لعن کے لفظی معنی ہے دور کرنا، جب اس کا فاعل اللہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ رحمت سے دور کرنا، اور جب فاعل بندے ہو تو پھر دعا سے دوری جو ہے وہ مراد ہوتی ہے، یعنی ان چھپانے والوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور کرتا ہے یا کرے گا، اور ان پر لعنت فرماتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کا مقابلہ کیا کہ اللہ جو ہے وہ ہدایت پسند کرتا ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ گمراہی کو پسند کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات اور اللہ تعالیٰ کی جو روشن آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں وہ ساری کی ساری لوگ چھپا رہے ہیں، تو اللہ ان پر لعنت بھیج رہا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے وَيَلْعَنَهُمُ اللَّاعِنُونَ کہ اللہ تو لعنت بھیج رہا ہے لیکن سب لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اب حق یہ ہے کہ ان سے ساری مخلوق مراد ہے کہ ان چھپانے والوں پر انبیاء، مومنین، خود کفار، جانور، درخت، پتھر، بلکہ چاند، ستارے، سورج اور زمین سب لعنت کریں گی۔ پیغمبر تو اس لیے کہ یہ بے ایمان ان کی کوششوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دین پھیلاتے ہیں اور یہ مٹاتے ہیں، مومنین اس واسطے کہ یہ ان سے جنگ و جدال کرتے ہیں، حیوانات اور درخت وغیرہ اس لیے کہ ان کی شامت اعمال سے دنیا میں ویرانی ہوتی ہے، قحط پڑتا ہے، بلائیں نازل ہوتی ہیں، زمین اور آسمان اور چاند تارے جو ہیں وہ اس لیے لعنت کرتے ہیں کہ یہ رب کے دشمن ہیں، خود کافر، بلکہ یہ خود بھی اپنے پہ لعنت کریں گے کہ انہوں نے حق چھپا کر ہمیں یہاں پہنچایا۔ اچھا، یہ عذاب جو ہے یہ ان لوگوں پر ہے جو اس گناہ پر آخری دم تک قائم رہیں، یعنی کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات کو چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر کیا کر رہا ہے، لعنت بھیج رہا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں بھی ان پر لعنت بھیجتا ہوں اور لعنت کرنے والے بھی سب ان پر لعنت بھیجتے ہیں، اور وہ لعنت کرنے والوں سے مراد انبیاء اکرام، مومنین اور خود کفار بھی اس میں شامل ہیں، تمام جانور، درخت، پتھر وغیرہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اب وہ سب لوگ جو کہ اس چیز پر ہمیشہ قائم رہیں اور اسی چیز پر وہ دنیا سے چلے جائیں کہ اللہ کی جو آیات ہیں ان کو چھپا کر، تو یہ ان کے لیے ہے، لیکن جو توبہ کرنے والے ہیں آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 160 میں، کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے تھا، لیکن جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ جو اپنے اس برے فعل پر شرمندہ ہو گئے اور رب کے عذاب سے ڈر کر آئندہ کے لیے اس حرکت سے باز آ گئے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وَأَصْلَحُوا، نیک اعمال کر کے اپنی حالت درست کر لی، یا ان کے حق چھپانے سے جو دوسروں کے عقائد اور اعمال جو تھے وہ بگڑ گئے تھے ان کو بھی سنبھال دیا، اور جو شبہ اور شکوک لوگوں کے دلوں میں پیدا کیے تھے خود ان کا جواب بتایا، اور ان سب کے ساتھ وَبَيَّنُوا، وہ ساری باتیں لوگوں کو بتا دی جو ان سے چھپائی تھی، اور ان سے کہہ دیا کہ مسئلہ یہ ہے، توریت کی آیت یہ ہے، یعنی ان کو بتا دیا کہ صحیح کیا ہے، سب کچھ صحیح اور روشن آیات جو ہیں ان کو ان دوسروں کے سامنے بھی اور اپنے سامنے بھی مان لیا اور دوسروں کو بھی منوا دیا کہ جو توریت ہے اس کی روشن آیات یہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہ 3 کام کریں، کون سے 3 کام؟ توبہ کریں، اصلاح کریں
اور وہ ساری باتیں روشن دوسروں کے سامنے ان کو روشن کر دیں، ان کو بتا دیں جو چھپائی گئی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ اگرچہ کتنے ہی گناہ کر چکے ہوں، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ہم ان کی توبہ قبول کریں گے اور انہیں لعنت سے نکال کر رحمت میں داخل کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ عذاب کے عوض ثواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ذلت کے عوض عزت بخشیں گے، اور یہ کیوں نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا ہم کیوں نہ کریں؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ ہم تو بار بار توبہ قبول فرمانے والے ہیں، بار بار کوئی ہم سے توبہ کرتا ہے تو ہم قبول فرماتے ہیں، کیونکہ ہم بڑے مہربان ہیں، کسی آنے والے کو اپنے در سے نہیں نکالتے۔ اگر کوئی شرمندہ ہوتا ہے اور شرمندہ ہو کر مجھ سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ شرمندہ ہو کر مجھ سے ڈر کر کوئی توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو پھر میں بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی حق سچ بولنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان آیات میں کہ اے ایمان والو، یہ یہود اور عیسائی تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حج اور صفا مروہ کی حقانیت کو بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں ساری باتیں موجود ہیں، ان ساری چیزوں کا ذکر ہے، اور عقل سے بھی یہ باتیں جو ہیں وہ معلوم ہو سکتی ہیں، مگر وہ چھپاتے ہیں، اور جو شخص ان دلائل اور صاف باتوں کو ضرورت کے وقت بلا وجہ چھپائے جو ہم نے نازل کی ہیں اور لوگوں پر ظاہر کرنے ہی کے لیے کتابیں انہیں بیان کیا ہے، تو پھر ان بے دینوں پر اللہ لعنت فرماتا ہے، کیونکہ در پردہ وہ اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ساری مخلوق بھی ان پر لعنت کرتی ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے ان سب کو تکلیف پہنچی، خواہ یہ لعنت دنیا میں بھی ہو یا پھر صرف آخرت میں ہو۔ تفسیر در منصور میں ابن جریر کی روایت سے ہے کہ قیامت کے دن کافر کو کھڑا کیا جائے گا، اولاً تو اس پر رب لعنت فرمائے گا، پھر فرشتے لعنت فرمائیں گے، اور پھر تمام لوگ، بلکہ دنیا میں بھی ہر شخص کہتا ہے کہ ظالموں پر لعنت، اور ظالم یہی ہے۔ ہاں جو توبہ قبول کر لے اور آئندہ کے لیے اپنے اعمال درست کر لے، چھپائی ہوئی باتیں ظاہر کر دے، ان لوگوں کی توبہ ہماری بارگاہ میں قبول ہے اور ان کے لیے دروازہ رحمت کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیونکہ ہم بہت توبہ قبول کرنے والے نہایت مہربان ہیں۔ خیال رکھیں کہ توبہ میں صرف زبان سے توبہ کہنا یہ کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے ان باتوں کی بھی ضرورت ہے جس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ کن باتوں کا ذکر ہوا اور کن باتوں کی ضرورت ہے؟ اصلاح اعمال اور گزشتہ گناہوں کا کفارہ، یعنی اپنے پھر اعمال درست کرنے ہیں۔ آپ جھوٹ بولیں اور جھوٹ بولنے کے بعد آپ کہیں میں توبہ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ جھوٹ بولتے رہیں، تو پھر یہ کون سی توبہ ہے؟ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اپنے اصلاح کرنی ہے اپنے اعمال کی، اور جو گزشتہ گناہ ہیں ان کے کفارہ جہاں تک ممکن ہو سکے ان کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ یہاں پہ خیال رکھیے، جیسے آج 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہ مٹا نہ کم ہوا۔ ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے تھے، دھومیں مچی ہوئی تھی۔ خود یہ علماء یہود پہلے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ڈنکے بجاتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، انتظار میں تھے کہ کب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے آئے تو پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مٹانے پہ آ گئے، اور آیات توریت جو نعت کی تھی انہیں چھپانے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض اور حسد میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بہت سے لوگ آج بھی یہ کام کر رہے ہیں، بظاہر وہ مسلمان ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور صفات کو چھپاتے ہیں۔ بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری،
اب یہاں آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے بڑھ کر نہ تو کوئی نعمت ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے۔ تو یہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر بھی روتے ہیں، تو وہ خود ہی سمجھ لیں کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ وہ خوشیاں منانے کی بجائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو روتے ہیں بیٹھ کے۔ اور ہم لوگوں کا تو ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے، ان کی تشریف آوری سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہم ان کی تشریف آوری، ان کی میلاد، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میلاد ہے، ان کی جو ولادت ہے، جب وہ تشریف لائے دنیا میں اور دنیا روشن ہو گئی، ہمیں تو اس پر واجب ہے کہ ہم خوشیاں منائیں۔ تو روتے تو وہ ہیں جن کے نبی فوت ہو گئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو زندہ ہیں۔ کتنا خوبصورت ایک شعر ہے، یہاں مجھے یاد آ گیا کہ تو زندہ ہے واللہ زندہ ہے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اطاعت، قرب، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سیدی عالم، سرور کون و مکان، نور مجسم محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو چرچے تھے وہ ہر جگہ پر تھے۔ خود یہ علماء یہود جو ہیں، یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ڈنکے بجاتے تھے، مگر جب پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر اب بغض میں اور حسد میں مبتلا ہو گئے، انہیں چھپانے لگ گئے۔ تو اب یہاں پر ان آیات میں ان کی اس حرکت پر انہیں سخت ملامت کی گئی ہے، سخت ملامت، اس سے زیادہ سخت ملامت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس پر لعنت کر رہا ہوں، اور ساری کی ساری جو مخلوق ہے وہ بھی ان پر لعنت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ اب دیکھیں کہ ان آیات سے ہمیں چند سبق حاصل ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ جو سبق میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، ان کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، آپ ان کو ضرور سمجھا کریں۔ اب ان آیات سے ہمیں جو سبق ملے، جو فائدے ملے، کیونکہ یہ سبق ہی ہمارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ کہ تمام جرموں میں بدترین جرم جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات نعت کو چھپانا، یا ان کے معنی میں رد و بدل کرنا، یا لوگوں کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت سے روکنا ہے۔ یہی علماء یہود کا عمل تھا، اور اسی ہی پر وہ سخت وعید اور لعنت جو ہے ان کے لیے ان آیات میں ارشاد ہوئی۔ اس آیت سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو اپنی تحریروں تقریروں میں بھول کر بھی نعت پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے ذکر شریف کو روکنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ سمجھیں کہ جیسے ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، تو میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں بیان کی جاتی ہیں، صفات بیان کی جاتی ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کی جاتی ہیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعتیں بیان کی جاتی ہیں، سارے مل کے پڑھتے ہیں، خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں، سب سنتے ہیں۔ تو یہ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی نعتیں سنا کرتے تھے، تو یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن آج کل کے لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سے اعتراضات، بہت سے سوال اٹھاتے ہیں، اور جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، سب کے یہ سوالات اور سب کا بغض باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ کبھی میلاد پر جو ہم پیسے لگاتے ہیں اس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جی کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دیں، اور خود وہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو وہ خود اپنی بیٹی کی شادی بڑے آرام سے ایک سادے طریقے سے کر کے دوسروں کی بیٹیوں کی شادی بھی کر دینا۔ خود دیکھیں نا، اپنے جھانک کے دیکھیں کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی غریب کی مدد کریں، یہ بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی شامل ہے،
کسی غریب کی مدد کریں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کریں، کسی کو روزگار لگا دیں، تو سب کرتے ہیں الحمدللہ، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اب اس کا کمپیریزن جو ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہ کرے نا۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھ جائیں۔ سب سے پہلی سنت آپ دیکھیں کیسے سنت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے پیارا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفات بیان ہو رہی ہے، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور سنت الہیہ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کھانا وغیرہ جب تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ بھی سنت ہے۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، کون سا اعتراض ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں؟ ہاں، اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ سمجھ لیں کہ خرافات سے بچیں۔ خرافات صحیح نہیں ہے، خرافات کو خود سے نکال دیں، کیونکہ وہ ہمارے دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب وہ خرافات دین کا حصہ بن گئی۔ اچھے برے لوگ، اچھی بری باتیں تو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی خرافات میں مبتلا ہے تو اس کو محبت سے، پیار سے سمجھائیں، اسے بتائیں کہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ اب اس پہ کفر کے فتوے لگانے نہ شروع کر دیں، ان کو مشرک کہنا نہ شروع کر دیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر یہ مفہوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا کہ اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں اور اگر اس میں کفر نہیں ہے تو وہ کفر آپ پر لوٹ آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم ان تمام چیزوں سے، ان تمام باتوں سے بچائے، آمین۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، آیات کی طرف۔ دوسرا فائدہ جو ہمیں ان آیات سے ملا کہ کتاب اللہ کی ہر آیت تمام لوگوں کے ماننے کے لیے ہے، لیکن جاننے کے لیے نہیں۔ جیسے کہ آیات متشابہات یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور قرآنی اسرار، ان کی تفسیر نہیں کرنی چاہیے، نہ اسرار کی اشاعت درست۔ جو آیات عوام کی تعلیم کے لیے ہیں ان کی اشاعت جو ہے وہ لازمی ہے، جیسا کہ ہمیں ما بینہ للناس اس سے معلوم ہوا۔ تیسرا فائدہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت چھپانا بدترین جرم ہے، جس پر اللہ کی تمام جو رحمتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ تمام رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کی اشاعت کرنا بہترین عبادت ہے، جس پر ہر طرح کی رحمت کی امید ہے، کیونکہ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رحمت الہیہ کی اصل ہیں۔ جیسے باران رحمت، کہ جو ملک باران رحمت سے محروم ہے وہ تمام غذاؤں پھلوں سے محروم۔ جہاں رحمت کی بارش ہے وہاں ہر قسم کی غذا ہوتی ہے۔ یوں ہی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باران رحمت ہے۔ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہے وہ ہر رحمت سے قریب ہے، اور جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہے وہ ہر رحمت سے محروم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ لعنت جو ہے نا اس کے کئی معنی ہیں۔ رب کی ہر رحمت سے محرومی، کہ دنیا میں ہدایت اور مرتے وقت ایمان، امتحانی، قبر کی کامیابی، حشر میں نجات، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ رہا زندگی میں کھا پی لینا تو یہ ان کے لیے عذاب ہے، جیسے پھانسی کے ملزم کو غذائے دینا، تو یہی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کا لعنت بھیجنا، اس سے یہ مراد ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ دین اور دینی علموں کا ظاہر کرنا فرض ہے۔ بروقت ضرورت ان کے چھپانے والا سخت گناہگار اور لعنت کا مستحق ہے۔ علماء کو چاہیے کہ اس سے عبرت پکڑیں اور مسائل دینی کے اظہار میں تامل نہ کریں۔ ہاں، جو چیزیں غیر ضروری ہیں ان کی اشاعت میں فساد کا خطرہ ہو تو پھر اسے شائع نہ کیا جائے، لیکن جو صحیح اور درست دین ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کو نہ چھپائیں۔ کچھ پیسوں کی خاطر، بہت سے علماء ہیں کچھ پیسوں کی خاطر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کعبہ شریف کی موجودہ عمارت بنیاد خلیلی سے کچھ کم ہے، اور اس کی شکل میں بھی کچھ فرق ہے کہ بجائے دو کے ایک ہی دروازہ ہے، مگر اسے شہید کر کے درست نہ فرمایا، کیونکہ اس فرق سے دین میں کوئی خرابی نہ آئی، مگر اس کی اصلاح سے لوگوں میں فساد جو تھا وہ پھیلتا۔ اس لیے قرآن پاک نے یہاں یکتمون فرمایا، یعنی جو ضروری چیزیں چھپائیں، ضروری چیزیں، ٹھیک ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام نے کوئی بھی دینی مسئلہ نہ چھپایا، کیونکہ یہ کفر اور باعث لعنت ہے۔ جو رافضی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھنا چاہتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے سے نہ لکھا، وہ بے دین ہے، کیونکہ وہ جناب عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کے چھپانے کا الزام لگاتے ہیں۔ روافض جو ہیں ان کے ہاں مسئلہ خلافت نبوت کی طرح دین کا رکن ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ چھٹا فائدہ، تقیہ کرنا بڑا گناہ ہے اور باعث لعنت ہے، لہٰذا جو روافض ہیں ان کا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار پر یہ الزام لگانا بے دینی ہے، کیونکہ تقیہ والا لعنت کا مستحق ہے۔ ساتواں فائدہ، توبہ گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، مگر اس میں شرط یہ ہے کہ گزشتہ کا کفارہ اور آئندہ کے لیے بچنے کا عہد کرے۔ مثلا بے نمازی جو ہے اس کو اپنی پچھلی نمازیں قضا کر کے آئندہ پڑھنے کا ارادہ کرنا ہے۔ اسی طرح جو چور ہے اس نے چوری کی اور جو خائن ہے وہ پچھلی چوریوں کا مال واپس کرے اور یا مالکوں سے معافی مانگے، اور جو امانتیں ہیں یعنی جس نے امانت میں خیانت کی ہے اب وہ معافی بھی مانگے اور جو امانتیں ہیں وہ بھی واپس کرے، تب اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی، جیسا کہ اسلحو جو ہے اس سے معلوم ہوا۔ آٹھواں فائدہ ہے کہ توبہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس گناہ سے جو کچھ فساد پھیل چکا اس کی اصلاح کرے۔ مثلا اگر مفتی کے غلط فتوے سے لوگ غلطی پر پڑ چکے یا کسی کی غلط کتاب سے لوگوں کے عقائد بگڑ گئے ہیں تو اس عالم اور مصنف پر لازم ہے کہ خود ہی اپنے فتویٰ اور کتاب کی تردید کرے اور پھر اسے شائع کرے۔ اسی لیے فقہ فرماتے ہیں کہ چھپے گناہ کی چھپی توبہ اور ظاہر گناہ کی ظاہر توبہ، یعنی اگر آپ نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے چھپ کے کیا ہے تو آپ نے اس کی توبہ بھی چھپ کے کرنی ہے، اور جو ظاہر کیا ہے تو اس کی توبہ بھی ظاہر ہوگی۔ پھر نواں فائدہ یہ ہے کہ جو لعنت کا مستحق ہے اس پر لعنت کرنا جائز ہے، مگر کافر پر نام لے کر بھی اور گناہ گار پر عام صفت کے ساتھ، جیسے کہا جائے کہ ظالم پر لعنت یا جھوٹے پر لعنت، یعنی اس طرح کہنا ہے۔ کبھی کسی پر لعنت کرنی ہو تو یہ نہیں کہیں گے، یعنی کہ اس کا جو نام ہے نام لے کے نہیں کہہ سکتے، جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ظلم اتنا پھیل گیا اور جو ظالم ہے اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگائے اور گواہ نہ رکھتا ہو تو پھر حکم دیا گیا کہ وہ لعان کرے، اور لعان میں لعنت ہی ہوتی ہے۔ اس کی تحقیق انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ پھر یہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کا زمانہ تو اس وقت ہے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کہنے کا زمانہ اس سے پہلے ہے کہ فرشتے سرور دو عالم رحمت عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے تھے، بلکہ خود اللہ عز و جل رحمتیں نازل فرماتا تھا۔ پھر ہر نبی نے اپنی امتوں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کہلوایا، سب کو بتایا کہ نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے۔ زمین کے ذروں اور درخت کے پتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف نے بلکہ ولادت سے پہلے ہی دی، مگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان وحی آنے پر کیا۔ غرض یہ کہ نبوت، ظہور نبوت، اعلان نبوت کے زمانوں میں فرق ہے۔ دیکھیں کہ سورج ہر وقت ہی روشن ہے مگر رات میں اس کا ظہور نہیں، پھر ظہور کی حالت میں صبح، دوپہر، شام کو نور کے رنگ مختلف ہیں، یہ اس کی حرکت کے حالات میں ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 100 برس پہلے توریت اور انجیل نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو ظاہر کر دیا تھا۔ اب دیکھیے کہ صوفیہ کرام جو ہیں وہ ان آیات کی تفسیر بہت خوبصورت فرماتے ہیں۔ صوفیہ کرام کی 2 قسم کی تفسیر ہے ان آیات میں۔ سب سے پہلے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مسافر راہ طریقت پر کچھ منزلیں طے کرنے کے بعد تجلیات الہی ہوتی ہیں، یعنی کہ جو راہ طریقت ہے اس کا جو مسافر ہے اس پر کچھ منزلیں طے کرنے کے بعد اللہ کی جو تجلیات ہیں وہ ہوتی ہیں، اور ان کے دلوں پر معرفت کے جو انوار ہیں وہ چمکتے ہیں، چہروں پر اس کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ تو جو شخص کہ ان قلبی تجلیات کو اپنے مشائخ سے چھپائے جو رب نے ان کے چہروں کے ذریعے ان پر ظاہر کر دی، وہ در حقیقت اس نعمت کا ناشکرا ہے، وہ بارگاہ الہی سے نکالا جائے گا
اور ملائے اعلیٰ اور کاملین کی عنایت سے محروم ہوگا، کیونکہ وہاں ناشکری کی گنجائش نہیں ہے اور اس کا دل صفا ہونے کے بعد مقدر ہو جائے گا۔ ہاں، جو اپنے ان گناہوں سے توبہ کرے اور اپنے آپ کو ریاضت اور مشقت سے درست کرے اور خالق اور مخلوق کے ساتھ سچا معاملہ کر کے ان امور کو ظاہر کر دے تو پھر ان کی توبہ قبول ہے، کیونکہ رب تو رب رحیم ہے۔ اب دیکھیں اس میں بھی کتنا لطف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو چھپانے کا حکم دیا اور خود ہزارہا علامات سے ظاہر کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ راز بھی صرف نااہلوں سے چھپانا لازم ہے، صاحب حال سے چھپانا جرم، کیونکہ یہ در پردہ ان نعمتوں کا انکار ہے اور اس کی ناشکری میں شمار ہے۔ کال کی چیزیں اہل کال اور حال کی باتیں اہل حال سے نہ چھپائیں۔ دوسری تفسیر صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں بعض خصوصی ہیں اور بعض عمومی ہیں۔ چراغ، لالٹین، بجلی، گیس وغیرہ ہر گھر کی علیحدہ علیحدہ، مگر چاند اور سورج ساری زمین کے لیے، ہر کھیت کا کنواں الگ مگر بادل کی بارش سارے کھیتوں کے لیے۔ اسی طرح ہمارے اعزاز ظاہری، مال اور اولاد، حتیٰ کہ سلطنت وغیرہ خصوصی نعمتیں ہیں، مگر دین اسلام رب کی رحمت عام ہے۔ قرآن مجید کے احکام کی آیات خصوصی نعمتیں ہیں کہ نماز حائضہ وغیرہ پر نہیں، زکوٰۃ غریبوں پر نہیں، حج جو ہے وہ غریبوں یا مجبور پر نہیں، سارے احکام شرعیہ کفار پر نہیں۔ آیات متشابہات صرف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، باقی لوگوں کی فہم سے ورا۔ احکام شرعیہ کی استنباط کی آیات صرف علماء کے لیے، دوسرے ان مسائل سے نہیں نکال سکتے، یعنی دوسرے جو ہے وہ ان سے جو مسائل ہیں وہ نہیں نکال سکتے، وہ صرف علماء ہی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں، وہ آیات جو ہیں وہ صرف ان مقبولوں کے لیے ہیں۔ اگر ہم انہیں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کو ظالم وغیرہ کہیں گے تو بے ایمان ہو جائیں گے، مگر اللہ کی ذات اور صفات اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات کی آیات ہر مومن، کافر، گنہگار، نیک کار، ولی، غوث وغیرہ سب کے لیے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے آیات احکام میں مسلمانوں سے خطاب کیا۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی جو آیات ہیں وہ تمام آدمیوں سے خطاب فرمایا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کے متعلق فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب دیکھیں یہاں پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تمام جہانوں کے لیے ہم نے انہیں رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہاں دیکھیے کہ جو احکام قرآنی چھپائے وہ مسلمانوں کا حق مارتا ہے، اور جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف چھپائے وہ خالق اور ساری مخلوق کے حقوق جو ہے وہ پامال کرتا ہے، لہٰذا بڑا مجرم یہ ہے، اس لیے اس پر اللہ کی بھی لعنت اور ساری مخلوق کی بھی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، پیارے تکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفات زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے تکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قرب عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔